یہ بات اگر بلوچ کر رہا ہے یہ تلخ بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے. اس بات کو جو ہے نا بلوچ کے علاوہ اور کر بھی نہیں سکتا کیونکہ بلوچ نے جو ہے نا وہ زخمیں کھائی ہیں, وہ لاشیں اٹھائی ہیں نا کہ اب وہ ہر قیمت میں جو ہے نا اپنی بات کو سیدھی رکھے گا سب کے سامنے. یہاں پر ہم کوئی دو رائے نہیں رکھیں گے. ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز ہماری اصل کشی کر رہے ہیں. کوئی بھی درمیان میں کوئی وہ نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے, ہم مظلوم قوم ہیں اور وہ ظالم ہے جو ہمارے وسائل سے اپنی طاقت آزمائی کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے. کسی کی کوئی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ بہت جلدی آ جاتا ہے, لیکن کسی کا بیٹا جو ہے نا 14 سالوں سے زندانوں میں اس کا فیصلہ نہیں آتا. اس پر جو ہے نا جج صاحبان تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں. میرا سوال تو انہیں سے ہے کہ کیا انہوں نے جو کوٹ پہنا ہے, جو انصاف کا وہ قسم لیتے, کیا وہ اس انصاف کی قسم لینے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے؟ ہم یہاں سے جو ہے نا پھر اپنا فیصلہ بلوچ عوام کو دیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ ریاست کے پاس بلوچ نسل کشی کو ختم کرنے اور ان ماؤں اور ان کی پکار سننے کے لیے ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں دے سکے. ظاہر سی بات ہے یہ ابھی کا مطالبہ نہیں ہے, نہ ہی اس کو 35 دن کی تحریک کے ساتھ جوڑا جائے. یہ دہائیوں کا مسئلہ ہے. اس پر متعدد بار لانگ مارچ کیے گئے ہیں, متعدد بار ایک بھی دن وہاں پہ نہیں جاتا ہے جہاں کوئٹہ پریس کلب میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو, جہاں کوئٹہ میں جو ہے نا پورے بلوچستان میں سڑکیں بند نہیں ہو لاپتہ افراد کے لیے. تو یہ جینون مسئلہ ہے, اس کو جو ہے نا 40 دن کی تحریک کے ساتھ نہ جوڑے. اس کو جو ہے نا آپ اسٹارٹ سے لے, جس وقت جو ہے نا بلوچستان پر طاقت آزمائی کی گئی. جی تھینک یو ویری مچ. افراد کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, اور پھر سپریم کورٹ اور جو ہماری عدالتیں ہیں ان سب کا کیا رویہ رہا ہے آپ کے ایشو کے طرف؟ دیکھیں اس کے خلاف تو یہاں لاپتہ افراد کے لواحقین موجود ہیں جن کے بہت سے کیسز جو ہے نا کمیشن نے خود مسترد کیے ہیں, اور کمیشن پر ہمارے ساتھ جو ہے نا جتنے مسنگ پرسنس کی یہاں تنظیمیں ہیں پاکستان میں انہوں نے بھی اعتراضات دائر کیے. سب سے پہلے تو ان کا رویہ یہ ہے کہ لواحقین کو ہراساں کیا جائے, انہیں کسی بھی طریقے سے ٹارچر کیا جائے کہ وہ اپنے کیس سے دستبردار ہو. ایسے متعدد کیسز ہمارے پاس ہے جہاں جو ہے نا دھوکہ دڑی سے ذاکر مجید کی والدہ یہاں موجود ہے, دھوکہ دڑی سے ان پر جو ہے نا اسٹامپ پیپر پہ سائن کروائے گئے یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے بچے کو لے کر آئیں گے, اور اس اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ذاکر مجید کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا دبئی میں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے جو کمیشن کی سرکردگی میں کیے گئے, اور لاپتہ افراد کے کمیشن جو ہے نا مشترکہ طور پر, لیکن آپ دیکھیں کوئی راستہ اور ہے بھی نہیں, پھر بھی یہی لواحقین جو ہے نا جا کر وہاں پر ہی اپنا کیس جمع کراتے ہیں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لاپتہ خاندان وہاں جائے گا اس کو ہراساں کریں گے. راؤنڈ ٹیبل میں جو ہے نا جرنل ہوگا, کرنل ہوگا, ڈی سی ہوگا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جسٹیفائی کرتے ہیں انفورسڈ ڈس اپیرنس کو. وہ اپنے اداروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس فرد کو لاپتہ کیا ہے, اس کی والدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ فرد کہاں ہے. وہ الٹا اس والدہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے, آپ کا بیٹا کسی جرم میں اس نے کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اسٹارٹ سے لے اگر آپ کے اس قانون میں, آپ کے اس ملک میں جو ہے نا جبری گمشدگی جسٹیفائبل ہے, اور آپ کا قانون جس میں جو ہے نا 24 آورس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو بازیاب کرنا اور ان کو عدالت میں پیش کرنا, وہ شک اگر آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر تو یہ تحریکیں نہیں ہوں گی. پھر تو بلوچ مان جائے گا کہ اس کے تمام فیصلے ملٹری کورٹس پہ ہو رہے ہیں, اس کو مارنے والی ریاست کون ہے. تو پھر تو میرے خیال سے اس احتجاجی دھرنے کو GHQ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ GHQ کے سامنے ہونا چاہیے, پھر یہ مطالبہ ان سے ہونا چاہیے. لیکن یہ اب یہ ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کیا کرتی ہے. ہماری عدالتیں اور سپریم کورٹ سے کیا دیکھیں ہماری عدالتیں اور سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے بہت سے کیسز آئے ہیں 2014 میں, 2013 میں, جہاں سپریم کورٹ نے باقاعدہ ورڈکٹ دیا ہے کہ سیکورٹی فورسز ہی جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں. تو اور ہمارے ایسے سینکڑوں لاپتہ افراد ہیں جن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. بلوچستان سمیت پاکستان کے بہت سی عدالتیں ایسی ہیں جہاں پہ لاپتہ افراد کے خاندان اپنے کیسز لیے بیٹھے ہیں جن پر سالوں سے جو ہے نا صرف ایئرنگس کی جا رہی ہے, لیکن وہ جج اس پر کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا ہے. وہ کسی کی کوئی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ بہت جلدی آ جاتا ہے, لیکن کسی کا بیٹا جو ہے نا 14 سالوں سے زندانوں میں اس کا فیصلہ نہیں آتا. اس پر جو ہے نا جج صاحبان تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں. میرا سوال تو انہیں سے ہے کہ کیا انہوں نے جو کوٹ پہنا ہے, جو انصاف کا وہ قسم لیتے, کیا وہ اس انصاف کی قسم لینے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اعتراف کرے اپنے جو ہے نا انکمپیٹنسی کا, اعتراف کرے, ہمارے سامنے اعتراف کرے, بلوچستان کے سامنے اعتراف کرے, سندھیوں کے سامنے اعتراف کرے. اور یہاں پہ اس شہر اقتدار میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو گمشدہ کیا جاتا ہے, اس ہر شخص سے اعتراف کرے جس کا جو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے, اس ڈیفینڈ کو روندا گیا.
اور ان عدالتوں کے سامنے روندا گیا اور ان عدالتوں نے جو ہے نا کوئی کردار ادا نہیں کیا. یہ بات اگر بلوچ کر رہا ہے یہ تلخ بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے. اس بات کو جو ہے نا بلوچ کے علاوہ اور کر بھی نہیں سکتا کیونکہ بلوچ نے جو ہے نا وہ زخمیں کھائی ہیں, وہ لاشیں اٹھائی ہیں نا کہ اب وہ ہر قیمت میں جو ہے نا اپنی بات کو سیدھی رکھے گا سب کے سامنے. یہاں پر ہم کوئی دو رائے نہیں رکھیں گے. ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز ہماری اصل کشی کر رہے ہیں. کوئی بھی درمیان میں کوئی وہ نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے, ہم مظلوم قوم ہیں اور وہ ظالم ہے جو ہمارے وسائل سے اپنی طاقت آزمائی کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے. تھینک یو.